گیا رمضان عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے، آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلکہ واصحابکہ یا نور اللہ۔ میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، مدنی چینل کا سلسلہ رمضان کیسے گزارے، ہاؤ ٹو اسپینڈ رمضان۔ الحمدللہ اس وقت ہم یو کے شہر لندن میں موجود ہیں۔ خوشگوار موسم ہے، یہ تو میں نہیں کہہ سکتا کہ لندن کی سہانی صبح ہو یا لندن کی سہانی شام ہے۔ الحمدللہ صبح مدینہ کی کیا بات ہے، صبح طیبہ میں ہوئی بٹتا ہے باڑا نور کا۔ بھی ہم نے کچھ مدنی پھول حاصل کیے تھے، رمضان کیسے گزارے۔ دنیا بھر میں مسلمان رمضان گزارتے ہیں، کچھ انوائرمنٹ فرق ہوتے ہیں، ماحول فرق ہوتا ہے، مزاج فرق ہوتا ہے، ان کی عادات و اطوار اور کلچر کا ڈفرنس ہوتا ہے، مگر نیت ایک ہی ہوتی ہے، اللہ کی رضا کی، رب کو راضی کرنا ہے۔ مختلف بولی بولنے والے ہیں، مختلف رنگ و نسل کے لوگ ہیں، مگر بڑا اچھا لگتا ہے کہ صبح سے بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، کیسا رب پر بھروسہ ہے، کتنا اللہ تعالیٰ سے پیار ہے مسلمانوں کو۔ الحمدللہ بہت دل خوش ہوتا ہے کہ جب یونیورسل یہ دیکھتے ہیں کہ جہاں سے خبر آ رہی ہے، کلپس آ رہے ہیں، پتہ چل رہا ہے کہ مسلمان مسجدیں بھری ہوئی ہیں، رب کو سجدہ کر رہے ہیں، روزے رکھ رہے ہیں۔ یہاں میرے وہ بھائی غور کریں جو رمضان میں بھی مسجد میں نہیں ہے، جو رمضان میں بھی نماز نہیں پڑھ رہا، جو رمضان میں بھی روزے نہیں رکھ رہا، جو رمضان میں بھی اپنے رب سے محبت کا اظہار نہیں کر رہا، یعنی وہ اس پوری دنیا میں گویا ایک انقلاب آ چکا، مگر وہ بدنصیب اس انقلاب سے، اس خوبصورت جو ریولوشن آیا ہے، خوشگوار تبدیلی آتی ہے ماہ رمضان میں، اگر میرا کوئی بھائی اس پورے ماحول میں وہ باہر ہے، باہر نہ رہے۔ اس طرح کا ماحول دیکھ کر لگتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سب کو معاف فرما دے گا، سب کی بخشش ہو جائے گی۔ یہ بندے اپنے رب سے پیار کرتے ہیں۔ رضوان بھائی، ایک رمضان اور ایک حج، حج میں بھی جب دیکھتے ہیں نا، مینا میں، عرفات میں، مزدلفہ میں، یقین کریں دل سے ایک صدا نکلتی ہے۔ اتنے لگژری گھروں سے لوگ آتے ہیں، دنیا بھر کے لوگ نظر آتے ہیں، روڈوں میں پڑے ہیں، یعنی بالکل نہ کھانے کا ہوش ہے، نہ پینے کا ہوش ہے، نہ لباس کا ہوش ہے، بال بکھرے ہوئے ہیں، بچے بھی ساتھ ہیں، بڑا مطلب اتنا مزہ آتا ہے نا۔ ایک بات دل سے صدا پتہ ہے کیا نکلتی ہے، یار اب بھی مسلمانوں کے دلوں میں اپنے رب سے محبت بڑھی ہے، وہ اپنے مولا سے پیار کرتے ہیں۔ ہم گناہگار ضرور ہیں، مگر یہ دو ایسے موقع آتے ہیں سال میں جو ایک یقین دلاتے ہیں کہ نہیں، ابھی اندھیر نہیں ہوا سب کچھ۔ ایک سرکل کے ساتھ بار بار حرمین طیبین جاتے آتے رہنا، یہ بتا رہا ہے If you can add up zakat and you can add up the charity. جی بالکل، As far as the charity is concerned, the Muslims کیا are one بات of کی، the most greatest nations یہ دنیا in the کہتی ہے۔ world. Yes, they are giving. And whenever there is any disaster in the world, they are there to give out for their Muslim brothers. یہ بھی بتا رہا ہے کہ Yeah. مسلمان مر نہیں گئے۔ اصل میں ہم بعضوں کا صرف نیگیٹیوٹی پہ بات کر رہے ہوتے ہیں کہ جناب کچھ بھی نہیں بچا تو کچھ نہیں ہو رہا۔ ارے آپ دیکھو تو صحیح رمضان میں یار، بوڑھا ہو، جوان ہو، بچہ ہو، کیا مسجدیں بھرتی ہیں۔ دیکھیں یہ بات جو ہے وہ بالکل ٹھیک ہے کہ پورا سال یہ ہونا چاہیے۔ لفظوں میں جو مبلغین دعوت اسلامی کے جو پریچرز ہیں، ان کے لیے بڑا زبردست موقع ہے نا کہ ایک مہینہ یہ قوم آ رئی ہے، یعنی دیر از اے کرنٹ، اب آپ اس کو 11 مہینے کر لیں اور 12 منتھ کے لیے ان کو مسجدوں کا نمازی بنا دیں۔ بالکل اسی طرح جب یہ رمضان میں حج پہ جا کر لاکھوں لاکھ روپے خرچ کر کے سفر کر سکتے ہیں
آپ انہیں مدنی قافلوں کا مسافر بھی سارا سال بنا لیں. تو لوگوں میں ہے ضرور, یعنی اب ہمارا کام ہے, مدنی چینل ماشاءاللہ کوشش کر رہا ہے, اور ماشاءاللہ یقیناً اللہ کی رحمتیں چھما چھم ماہ رمضان میں برستی, بلکہ روایتوں میں مفہوم ملتا ہے کہ روزہ دار پر اور خاص طور پر حاجی پر کہ اللہ تبارک و تعالیٰ فخر فرماتا ہے فرشتوں کے سامنے. دیکھو اب اچھا میں پتہ کیا سوچتا ہوں کہ ایک مدنی رحمتوں کا دریا بہ رہا ہے جس میں سب پر رحمتیں برس رہی ہیں, جو نمازیں پڑھ رہے ہیں, جو روزے رکھ رہے ہیں, ہم کہیں نہ کہیں ہونے چاہیے اس میں, ایسا نہ اس پورے کاروان سے بچھڑ جائیں. Absolutely. We were just talking about one of the logics you can talk about, that when Ramadan comes, it is one of the reasons that Muslims something. You see, Allah Tabarak wa Ta'ala within 12 months has given us 1 month where we can practice our religion more frequently, where the shaitan is locked up. You see, and شیطان بھی بند ہوتا ہے, صحیح کہہ رہے ہیں. And this helps Muslims to further strive for the pleasure of Allah Tabarak wa Ta'ala, and they do the practices, the noble practices. Mashallah, their tendency towards masajid is increased, their tendency towards recitation of Quran is increased. Alhamdulillah, itself they are in Roza, the blessings. This helps them to continue it to rest of the 11 months. This is also one of the season of the practice. تو بادام بھی تو کھاؤ نا بھائی, چلے بادام بھی کھاتے رہے. اچھا بھیا بتاؤ میرے میٹھے اسلامی بھائیو, یہ بہت اچھی بات کی کہ جب ایک مہینہ شیطان بند ہے اور ہم یہ عبادت کر سکتے ہیں تو پورا سال کر سکتے ہیں. تو جو روزہ رکھتے ہیں, جو مسجدوں کا رخ کرتے ہیں, ان سے عرض یہ ہے سارا سال اس کو کنٹینیو کریں, اور جو بالکل نہیں کرتے اس بار ایسا نہیں کرنا. اس بار ہم بھی انشاءاللہ اس رحمتوں کے کاروان میں, اس برکتوں کے قافلے میں ہم بھی شامل ہوں گے. دنیا بھر میں لوگ روزہ رکھیں گے, افطار کے وقت دعائیں کریں گے, ہم بھی ہاتھ اٹھائیں گے. نہ جانے کس کی آمین کے صدقے کہاں کہاں رحمتیں برس رہی ہیں, ہم گناہ گاروں پر بھی رحمت کی بارش برس جائے. آئیے میں آپ کے مزید ذوق و شوق کو بڑھانے کے لیے چند روایتیں پیش کرتا ہوں. صلو علی الحبیب. میرے میٹھے پیارے اسلامی بھائیوں, ماشاءاللہ, جزاک اللہ, مرحبا. حضرت سیدنا دمرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے مروی ہے, نبی پاک سرور ذیشان رحمت عالمیان صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا فرمان برکت نشان ہے, ماہ رمضان میں گھر والوں کے خرچ میں کشادگی کرو, کیونکہ ماہ رمضان میں خرچ کرنا اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنے کی طرح ہے. اب پیسے خرچ کرنا بھی جو ہے نا گھر والوں پر, یہ بھی اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کی برابر ہے. تو اب اس میں اپنے گھر والوں پر کشادگی کرنی چاہیے, ان کی پسند کے کھانے کے لیے ترکیب بنانی چاہیے, ہیلدی. ہاں یہاں ایک بات کشادگی پر چلیے, پھر انشاءاللہ مزید بلیسنگز بتاتا ہوں. نارملی ہوتا یہ گھر والوں پر خرچ کرنا, اور بھی احادیث رمضان کے علاوہ بھی روایتیں ملتی ہیں کہ اپنی فیملی پر جو خرچ کرتا ہے وہ بھی صدقہ ہے, اور اللہ تعالیٰ کو بڑا پسند ہے کہ بندہ اپنی فیملی پر اچھے انداز سے خرچ کرے. لیکن اس کی بھی لمیٹیشنز ہیں نا. بندہ کہے کہ میں بچوں کو, فیملی کو خوش کرتے کرتے رب کو ناراض کر دوں, تو یہ بے وقوفی ہے. یقیناً فیملی کا اچھا خیال رکھنا چاہیے, ان کے کھانے پینے, ان کے جو بھی لوازمات ہیں, بٹ اس کی لمٹ یہ ہے کہ اس خرچ کرنے میں اسراف نہ ہو, اور اس خرچ کرنے میں یا انہیں ہیپی کرنے میں, کہ بچے کہتے تو یہ کر رہا ہوں, تو بچے جو کہیں, بیوی جو کہے, فیملی جو کہے, اس میں وہ نہیں کرنا جو منع کیا گیا شریعت میں. تو ان لمیٹیشنز کے ساتھ آپ یقیناً انہیں ہیپی کریں اور ان کی بھی دعائیں. اور یہیں پہ غالباً آج اگر آپ دیکھیں ہمارے سوسائٹی میں, جیسا آپ نے ارشاد فرمایا کہ اپنی فیملی پر خرچ کرنا بھی جو ہے صدقہ کے حوالے سے, جو پچھلے سلسلے میں بھی ہم نے بات کی تھی کہ آپ ارشاد فرما رہے تھے کہ آخری 10 دن جو کہ عبادت کے دن ہوتے ہیں ہمارے بازاروں میں اور وہ رش ہوتا ہے, تو یہ روایت تو ہے, لیکن ٹو سم ایکسٹینٹ شاید ایسا لگتا ہے کہ اس کو ایک ہم دوسری, یعنی جو لمیٹیشن کی آپ بات ارشاد فرما رہے ہیں کہ ان لمیٹیشن سے ہم باہر نکل کر, اس روایت کو تو ہم سنتے ہیں پر شاید اس کو سمجھ نہیں پاتے کہ اللہ تعالیٰ نے وہ لمیٹیشن ہمیں شریعت میں یعنی کیا عطا فرمائی ہے. بالکل صحیح کہہ رہے ہیں آپ, یعنی فیملی کو خوش کرنے کے لیے بازار میں لے گئے, بے پردہ لے گئے, بے پردگی کا عالم, وہاں جو بھی بے پردگی والے معاملات ہو رہے ہیں وہ بھی ہو رہے ہیں. تو یہ نہ کریں, آپ خرچ کریں, جائز خرچ کریں, اور جائز طریقے سے خرچ کریں. ماشاءاللہ. آئیے کچھ آپ کو روایت بھی سنا دیتا ہوں. امیر المومنین حضرت بولائے کائنات علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم فرماتے ہیں, بڑی پیاری بات, سبحان اللہ, فرماتے اگر اللہ عز و جل کو امت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم پر عذاب کرنا مقصود ہوتا, یعنی اگر اللہ کی یہ رضا ہوتی, اللہ یہ چاہتا کہ امت پر عذاب کیا جائے, تو ان کو رمضان
اور سورہ کل هو اللہ احد، سورہ اخلاص شریف ہرگز عنایت نہ فرماتا. یعنی یہ دونوں چیزیں دے دیے نا، اس کا مطلب یہ ہے کہ عذاب کرنا مقصود نہیں ہے. سبحان اللہ، میرا رب تو چاہتا ہے، اس کی رضا یہ ہے کہ ہم بخشے جائیں. اب ہم ہیں کہ اس سے دور ہو جائے. کچھ انگلش ناظرین کو بھی کچھ رمضان کی بلیسنگ سنائیے. سبحان اللہ. When you're talking about the blessings of Ramadan, it comes in my mind, and I've read in Faizan Ramadan that Allah Tabarak wa Ta'ala, the mafhum I would like to mention here, that has given very beautiful moments throughout the year. You see, daily at the time of the Tahajjud, it's a blessing. Wow. You see, it's a blessed time when you can stand in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala. No one is watching you, and you're just praying in the court of Allah Tabarak wa Ta'ala. You and your prayers are accepted. It's a very blessed time. Every week there is a night of Friday. Subhanallah. It is mentioned as a blessed night. Subhanallah. You see? Subhanallah. And when you go about monthly, alhamdulillah, once in a year, then Allah Tabarak wa Ta'ala has given Ramadan. When you see the difference of, there are occasions of Eid al-Fitr night, there are occasions of Eid al-Adha, there are occasions of Hajj, you see, but throughout the year they are scattered. When you talk about Ramadan, it is a month. total blessing. Whole month. Whole month is Every a total moment. Every moment is a Subhanallah, blessing, subhanallah, alhamdulillah. And subhanallah. subhanallah. And I would like to mention here with this reference, one of the riwayat, which I would like to mention for the viewers of Madani channel, subhanallah, that Prophet sallallahu ta'ala alayhi wa sallam said, on the first night of Ramadan, Allah tabarak wa ta'ala has a merciful sight at his creation, and if Allah azza wa jal has a merciful sight at any of his servants, he azza wa jal will not punish that person. I think this is enough for us. واقعی This is enough for us. پہلی رات آتی ہے اور نگاہ رحمت فرماتا ہے اپنے بندوں پر، اور جس پر نگاہ رحمت فرما دے اسے عذاب نہیں دے گا، اسے جہنم میں نہیں ڈالے And گا. he frees 1 million sinners from hell every day. And on the night of 29th night, he Azza wa Jal sets free as many as were freed throughout the month. سبحان اب سوچ لیجئے روزانہ Subhanallah. 10 لاکھ بخشے جا رہے ہیں، 1 ملین. ہمارا نام ہے کہ نہیں؟ اس کی فکر ہونی ہے. اور جب رمضان کی آخری رات آئے گی تو پورے مہینے میں جتنے بخشے گئے اس کی کاؤنٹنگ کے مطابق، اس کی تعداد کے مطابق گناہگار And جہنم on سے Eid آزاد al-Fitr کیے. again, on the day of Eid al-Fitr, the day of wages. یعنی اب مجھے ایسا لگتا ہے بد نصیب ہی بچے گا. اب وہ کتنا بد نصیب ہوگا. ہمیں ڈرنا بھی ہے، ہمیں توبہ بھی کرنی ہے، ہمیں عبادت بھی کرنی ہے. تراویح بھی پوری پڑھنی ہے آپ نے. جی ہاں، میں آپ کو بتاؤں پریپریشن کی بات ہو رہی ہے، رمضان کیسے گزارے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا انداز کیا ہوتا تھا، پیارے آقا رمضان کی پریپریشن کیسے کرتے تھے. میرے پیچھے اسلامی بھائیوں، سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں سیدتنا ام المومنین حضرت سیدتنا عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہے، جب ماہ رمضان آتا تو میرے سرتاج صاحب معراج صلی اللہ تعالی علیہ وسلم عبادت کے لیے کمر بستہ ہو جاتے اور سارا مہینہ اپنے بستر منور پر تشریف نہ لاتے. بستر پر تشریف ہی نہیں لاتے تھے. عبادت عبادت. اچھا، ہم میں سے کئی ایسے ہو گئے جو بستر سے اٹھتے ہی نہیں رمضان میں. اب آپ سوچیں کتنا ڈیفرنٹ ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے بارے میں آتا، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا رنگ مبارک جب رمضان آتا نا متغیر ہو جاتا، تبدیل ہو جاتا. ڈفرنس کیوں آتا تھا؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نماز کی کثرت فرماتے، خوب گر گڑا کر دعائیں مانگتے، اور اللہ عز و جل کا خوف سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر طاری رہتا. اب غور کیجئے، کونین کے والی ہیں میرے آقا، تو وہ ہیں جس کے صدقے ہم نے بخشے جانا ہے. ان کے اشارے کی امید پر جی رہے ہیں، مگر وہ گر گڑاتے، روتے، خوف خدا طاری ہوتا، مغفرت کی دعائیں مانگتے. سب ہماری تعلیم کے لیے. ہمیں یہ رمضان کیسے گزارنا ہے. ایک تیسری عادت کریمہ سرکار علیہ الصلوۃ والسلام کے بارے میں حدیث میں ملتا ہے، جب ماہ رمضان آتا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہر قیدی کو رہا کر دیتے اور ہر سائل کو عطا فرماتے. ویسے ہی میرے آقا سبحان اللہ جود و کرم ہے، لیکن رمضان میں اسپیڈ اور خیرات اور صدقات، تو یہ 3-4 چیزیں بڑی ضروری ہیں. Definitely, I would like to see those people who are people of knowledge, those people who have got the ilm about what Ramadan actually is. They know the importance of it. You see, Rasulullah sallallahu ta'ala alayhi wa sallam knew how important this month is and what a blessing does it contain. And if you see the awliya kiram, Sahaba kiram, awliya kiram, they took this from the ilm deen and took from Rasulullah sallallahu ta'ala sallam, and they used to respect Ramadan and they used to value it.
if you can just see at this time in, you see, when we are living in this 21st century, there's a personality called Amir Ahl Sunnah Damat Barakatuhum Al-Aliyah, subhanallah, how beautifully he has got the love for Ramadan. You see, how does he welcome Ramadan? And how does he prepare for it? You see, امیر اہل سنت تو پورا سال رمضان کو یاد کرتے ہیں, پورا because سال he knows the value of it. ویلیو آف اٹ. اور یہ حدیث کا مفہوم بھی ہے کہ اگر میری امت جانتی کہ رمضان کیا ہے تو وہ تمنا کرتی کہ سارا سال رمضان ہوتا. امیر اہل سنت نے پروف کیا کہ وہ تمنا ہی کر رہے ہوتے ہیں رمضان کی. جیسے ماشاء اللہ ابھی 21st سینچری کی کہ ماشاء اللہ الحمدللہ اولیاء کرام کی بات پیچھے انہیں لاجک چاہیے کہ یار یہ کیوں کرنا ہے تو یہ کیوں کرنا ہے. آپ کسی سے پوچھ لیں, یعنی کہ ہم نے پچھلے سلسلے میں بات کی الحمدللہ مساجد بھری ہوتی ہیں, لیکن اگر آپ یعنی کہ دوسری طرف دیکھیں جو ڈارک پہلو ہے, جو ڈارک پہلو ہے اس میں بے شمار لوگ اس لیے بھی معاذ اللہ روزہ چھوڑ دیتے ہیں جی, کام پہ جانا ہوتا ہے, کام پہ حرج ہوتا ہے وغیرہ وغیرہ, سو یعنی کہ معاملات ہوتے ہیں. تو اس حوالے سے بھی اگر ہمیں کچھ مدنی پھول آپ ارشاد فرمائیں کہ مثال کے طور پر کوئی کہتا ہے کہ یار ٹھیک ہے ہم نے روزہ رکھنا ہے, پر اس کی لاجک کیا ہے بیہائنڈ, اگر ہم نہیں کریں گے اللہ تعالیٰ تو معاف کرنے والا ہے, تو اس میں یعنی کہ کون سے لاجک کے پہلو ہمارا آج ینگسٹر ڈھونڈ رہا ہے. ہم اگر ہر چیز میں لاجک تلاش کرنے جائیں تو لاجکس تبدیل ہو جاتی ہیں. دیکھیں نا, سائنس کی بہت ساری تھیوری پہلے کچھ اور چینج کر دو. سائنس, ڈاکٹرز, ان کی لاجکس اور عقل مندوں کی جو لاجکس چینج ہوں گی. رب کے کلمات نہیں بدلتے, لا تبدیل لکلمات اللہ. تو قرآن و حدیث میں جب اب پر روزہ فرض کر دیا گیا, میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت ہم تک پہنچ گئی. اب ہم بندے ہیں, یہ جو آج کل ٹرینڈ چل پڑا ہے کہ ہر چیز کی لاجک بتائیں. اگر مثال کے طور پہ ہم یہ طے کر لیں کہ مجھے جس چیز کی لاجک سمجھ آئے گی میں وہ مان لوں گا, تو اگر خدا نہ خواستہ کسی کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی ایگزسٹنس پر ہی سمجھ نہ آئی کوئی بات, اس کو قیامت کے برپا ہونے پر, قیامت کا دن آئے گا اس پر اس کو جناب کوئی لاجک سمجھ نہ آئی, میں 2 فرشتے ہیں, وہ فرشتے کرامن کاتب, بہت ساری لاجکس پھر آپ ڈھونڈنے لگ جائیں گے. تو یہ تو نہ ختم ہونے والا راستہ ہے. اور اس میں ہمارے لیے یہ بھی تو ایک قسم کا فٹ سٹیپس ہونے چاہیے کہ جس طرح مثال کے طور پہ جب آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے کوئی حکم ارشاد فرمایا تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے کون سی لاجک پوچھی تھی؟ آمنا و صدقنا ہونا چاہیے اور ہمیں لبیک کہنا چاہیے. خدا را میرے ینگسٹرز جو مجھے سن رہے ہیں, دیکھیں لاجکس تو بہت ساری بیان کی جا سکتی ہیں اور ہم کچھ کر بھی دیں گے, لیکن ہماری لاجکس بھی ہماری عقل سے متعلق ہے. اللہ کی بارگاہ سے وہ کیوں فرض کیا گیا, کیا اس کی حکمتیں تھیں, رب کی رضا کیا ہے, ہمیں اتنا نہیں سوچنا چاہیے. ہمیں لبیک کہنا چاہیے اور شریعت پر عمل کرنے والا ہونا چاہیے. لیکن چلے چند حکمتیں جو ہم نے کتابوں میں پڑھی, جو علماء سے سنی, ان میں سے چند باتیں عرض کر دیتے ہیں. لیکن مین چیز یہ ہے, پورا سال ہم کھاتے پیتے رہے, ہمیں پتہ کب چلے گا کہ بھوک کیسی ہوتی ہے, ہمیں پتہ کیسے چلے گا کہ وہ لوگ جو بھوکے رہتے ہیں, جن کے پاس کھانا پینا نہیں ہوتا, وہ زندگی کیسے گزارتے ہیں. تو پور پیپل کا, غریبوں کا خیال آ جائے, ہمیں یہ خیال ہو کہ ہم آج ایک دن بھوکے رہ کر افطار میں کھا پی لیں گے, مگر ان کی تو افطار ہی نہیں ہوتی. اچھا, رمضان میں بھی ایسے کئی غریب لوگ ہوتے ہیں بیچارے کہ جن کا روزہ بھی رکھتے ہیں تو افطار کے وقت کچھ نہیں ہوتا ان کے پاس. تو رمضان میں بھی ہم نے غریبوں کو سحر اور افطار کا انتظام کرنا ہے, اور پورا سال. یعنی حج کے بھی اگر لاجکس دیکھیں نا, جو حکمت بیان کی علماء نے, گھر چھوٹا تو بغیر گھر والوں کا خیال آنا چاہیے. لباس تبدیل ہوا تو جو بیچارے ایک ہی لباس میں زندگی گزار لیتے ہیں, کئی مہینوں گزار لیتے ہیں, اس کا خیال آنا چاہیے. زمین پہ سوتے ہیں مزدلفہ میں, تو خیال آئے جو روڈ پہ سوتا ہے وہ کیسے سوتا ہے. تو رمضان میں جب بھوکے رہتے ہیں تو خیال آئے کہ رب کے وہ بندے جو زمین پر ہمارے بھائی ہیں, ہماری بہنیں ہیں, ہمارے بچے ہیں, لیکن وہ بھوکے رہتے ہیں, تو ہم ان کے لیے خرچ کریں. There is a saying in English, to put yourself into others' shoes. You see, to know what they are in their situation. And I think this is the beautiful blessing of Islam. It tells you, as you were just mentioning, I would like to elaborate for the youngsters, that sometimes we go for each and every act which has been obligatory upon us. We find the logics. Definitely, sometimes our intellect, whatever Allah Tabarak wa Ta'ala has made our mindset, we can only comprehend to that extent. Our mindset is so narrow and weak that we are cannot. makhluk actually. Yeah, we are makhluk, and we cannot comprehend the logics. The behind. اصل میں لاجک کا کوئی اینڈ نہیں ہے. جو لوگ جو فطرت کے پیچھے بھاگتے ہیں اور ہر چیز کی وجہ تلاش کرتے ہیں, آپ دیکھیں وہ بے دین ہو جاتے ہیں, وہ کسی ریلیجن میں نہیں رہتے. پھر
تو ہماری عقلیں محدود ہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ شیطان لاجک کے پیچھے دوڑا کر ہمیں دور کر دے. ابھی ابو جہل کی ایگزامپل دیکھیں، کتنی آ کر دلیلیں مانگتا تھا، وہ دلیلیں مانگتا. کفار مکہ آ کر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے نشانی مانگتے، سچے نبی ہیں تو یہ کر کے دکھائیں، وہ کر کے دکھائیں. جو نشانیاں دلیلیں ایگزام کرنے والے لوگ ہوتے ہیں وہ ایمان سے بازو کا چلے جاتے ہیں. اور معراج کی رات جب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام معراج سے تشریف لائے اور کفار مکہ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس گئے تھے اور یہ پوچھا تھا نا کہ بتاؤ جس نبی کا کلمہ پڑھتے وہ تو یہ بتاتے کہ تھوڑی رات میں وہاں ہو کر آ گئے. آقا نے فرمایا تو سچ فرمایا. تو یہ لاجک پہ پیچھے چلنا نہیں، ماننے والے سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ. بہرحال تو اب ایک حکمت یہ، دوسری حکمت جو بڑی سمجھ آنے والی ہے کہ ذرا غور کریں، جو کھانا پینا یا جو امور ہم نے پڑھی ہے، اکیلا کمرہ بند ہوتا ہے، میں نہیں سمجھتا کوئی روزہ دار بند کمرہ کر کے کھانا کھا لیتا ہو. اچھا یہ کیوں نہیں کرتا؟ ذرا غور کریں مدری چل کے ناظرین. چلیں آپ ہو سکتا ہے یہ روزے میں دیکھ رہے ہو، ناراض مت تو یہ کہ ہم ابھی تو روزے میں نہیں ہے، شعبان میں ریکارڈنگ کر رہے ہیں، لیکن اگر آپ یہ روزے میں سلسلہ دیکھ رہے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ آپ کے سامنے بھی کچھ چیزیں پڑی ہوں. تو کیا آپ افطار سے پہلے چپکے سے کھا لیں گے؟ پیاس لگ رہی ہے آپ کو، پانی پی لیں گے؟ نہیں پئیں گے. کیوں نہیں پئیں گے بھائی؟ کوئی نہیں دیکھ رہا. تو آپ جواب دیں گے اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. یہی تو وہ فیتھ ہے، یہی تو وہ یقین ہے جو رمضان ہمیں عطا کر رہا ہے. جب ہمیں حلال کھانا جو تھا روزے کے علاوہ ہمارے لیے، روزہ رکھ کر ہم نے وہ کھانا چھوڑ دیا، تو پھر جب حرام کام کرتے ہیں، جب برے کام کرتے ہیں رمضان میں یا رمضان کے علاوہ، اس وقت یہ خیال کیوں نہیں آتا کہ کوئی نہیں دیکھ رہا تو کیا ہوا؟ اللہ دیکھ رہا ہے. This is very, very important, I think, message of Ramadan, especially, and that's what I think Islam wants us to practice and have a mindset. And I think it would solve the many issues of the people. They want to do the tarbiyat of their children. I think if we just make the mindset of our children that Allah Tabarak wa Ta'ala is watching at all times, I think it's enough. And in Ramadan, what happens? Our child is maybe 10, 11 years old. چھوٹا بچہ بھی ہوتا ہے، صحیح کہہ رہے ہیں. If he is alone at home, he will not go to fridge. But he knows my father is not looking at me, my mother is not looking at me, my brothers are not looking at me, food is there, I can go and I can. He doesn't do. Why doesn't he do? Because the parents, they have told him that Allah is watching at all times. That's why he restricts himself, he doesn't eat. And this is what sometimes also happens in Ramadan. The Muslims, they stop themselves from the sins, right? And this is the practice which needs to continue throughout the year. رمضان میں تو اللہ دیکھ رہا ہے، ایسا نہیں ہے نا معاذ اللہ. Yes. See, we do not eat because Allah is watching. What about if we are committing any sin? Why do we forget there? If we are drinking alcohol, why do we forget there Allah is watching us? If we are doing badnigahi, you see, why do we forget Allah is watching us? If we are committing any sort of sin, this is the practice which Islam wants us to have, us to use to it, to habitualize ourselves in Ramadan, and then rest of the 11 months this practice needs to continue. And I think if we develop this practice, inshallah rest of the رمضان کیسے گزارے سلسلے کا نام ہے. ایسے گزارے اللہ دیکھ رہا ہے. سبحان اللہ. نہ صرف رمضان گزارے، زندگی گزارے. اے کاش یہ خیال دل میں بیٹھ جائے، دماغ میں بیٹھ جائے، سمجھ آ جائے بات کہ میں جو کر رہا ہوں وہ اللہ دیکھ رہا ہے. سلسلہ دیکھتے رہیے، مدنی چینل دیکھتے رہیے. ماہ رمضان میں کہیں اور نہیں جانا آپ نے، صرف مدنی چینل دیکھیں، ایک کے بعد ایک نرالا سلسلہ. اور سبحان اللہ جب مدنی مذاکرہ شروع ہوتا ہے تو کیا بات ہے مدینے کی، بہت کچھ آپ کو سیکھنے کو ملے گا انشاءاللہ. اگلے سلسلے میں ہو سکتا ہے کسی اور مقام سے کچھ مدنی پھول لے کر حاضر ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. آ گیا رمضان، عبادت پر کمر اب باندھ لو، فیض لے لو جلد کے دن 30 کا مہمان ہے. آ گیا رمضان ہے، آ گیا رمضان ہے.